تو یہ شاہ نورانی صدیقی صاحب کی کاوشیں ہیں جن کی وجہ سے آج ان کا ذکر یہاں جمعے پہ ہو رہا ہے، ورنہ پاکستان کا کوئی اور سیاسی لیڈر بتائیں جس کا میں جمعے پہ ذکر کروں یا میں جو ہے اس کی شان میں جمعہ پڑھاؤں۔ چلیں ذکر تو باتوں میں ہو ہی جاتا ہے نا، کسی کی کوئی چبڑ ہوتی ہے جس کا ذکر کرنا ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کی تھی، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جس کی شان میں جمعہ پڑھایا جائے ایسا دکھائیں آپ۔ وہ بھی تو ایک سیاسی تھے نا، بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ فلاں سیاست میں ہے یا نہیں، ہمیں اس سے غرض ہے کہ وہ دین کے لیے کتنا کارآمد ہے۔ ظہور الہی نے جو ہے وہ تقریر کرتے ہوئے جب وہ متحدہ جمہوری نظام بنا تو اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا جی بھٹو جو ہے وہ اتنا کمال کا بندہ ہے کہ ہر گھر میں بھٹو کی تصویر ہے، اور پنجاب کے لوگ پوچھتے ہیں بھٹو کو۔ شاہ نورانی صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا بھی کون پوچھتا ہے؟ پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ پوچھتے ہم صرف اللہ کو ہیں، اور پرستش صرف اللہ کی ہے۔ تو آپ یہ اپنے الفاظ واپس لیں کہ ہم بھٹو کو پوچھتے ہیں، کوئی بندہ نہیں پوچھتا، پوچھتا صرف اللہ کو جاتا، پوجا صرف اللہ کو جاتا ہے، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تو اس وقت شاہ نورانی صدیقی صاحب نے جو کردار ادا کیا، نہ صرف یہ کہ ہمیں ان کی شان بیان کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ ہمارا فیورٹ سیاستدان اتنی بڑی بڑی چولیں مار جاتا ہے، کلمات کفر بول جاتا ہے، کبھی وہ یہ بول جاتا ہے کہ میں جتنی میاں والی کی گرمی ہے اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا تو مجھے وہاں بھی گرمی نہیں لگے گی، کبھی کوئی کسی قسم کے الفاظ بول کے۔ اب دیکھیں نا یہ کلمہ کفر ہے کہ بندہ بولے کہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیجا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اس سے بڑھ کے سخت عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی آگ میں بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس سے 70 گنا جو ہے وہ سخت آگ ہوگی، جو ہے وہ جو دوزخ کی آگ ہوگی۔ تو اس طرح کی کئی جو ہے وہ غلط باتیں، میں ہر سیاستدان کی بات لینے بیٹھ جاؤں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اسمبلی میں آپ نے باقاعدہ انہیں ٹوکا، اور ایک دفعہ شیخ رشید نے بات کی تھی اور اس نے جو ہے وہ کوئی سیاستدان مولوی تھا اور اس نے اس کی کسی بات پر تنقید کرتے ہوئے کہا وہ دیکھیں جی داڑھی والے تو اس طرح کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو شاہ نورانی صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا یہ داڑھی کا ذکر چھوڑیں نا، آپ اس بندے سے ڈائریکٹ بات کریں، آپ رسول اللہ کی جو ہے سنت اس کی توہین کر رہے ہیں۔ داڑھی ہر داڑھی رکھنے والا بندہ جو ہے اگر وہ اچھا نہیں ہوتا تو یہ بھی تو دیکھیں کہ داڑھی تو رسول اللہ کی سنت ہے، داڑھی کا تو مذاق نہ اڑائیں، اور داڑھی تو بندے کو جو ہے وہ برائی کا نہیں نا حکم دیتی، یہ تو بندے کا اپنا نفس ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، داڑھی بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں۔ اور آپ نے شیخ رشید کو بھی مجبور کیا کہ یہاں معافی مانگو، اور اس نے باقاعدہ اسمبلی میں معافی مانگی۔ تو یہ کردار تھا شاہ نورانی صاحب کا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ بھئی تم جو ہے بڑے پرانے خیالات والے ہو۔ روس کے اندر ایک دفعہ آپ گئے اور وہاں پر ان کی ایک رسم ہے کہ وہاں پر ان کا کوئی خدا ہے جھوٹا، ظاہر ہے کافر ہیں وہ، تو اس کی قبر پر وہ پھول چڑھاتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے پھول چڑھا دیے، شاہ نورانی صاحب نے کہا بھی میں کفر والا کام نہیں کر سکتا، میں یہاں پھول نہیں چڑھا سکتا۔ یہاں تک کہ یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل مرحوم نے بھی پھول چڑھا دیے کہ خیر رسم ہی ہے نا۔ تو شاہ نورانی صاحب نے کہا نہیں رسم نہیں ہے، یہ پھول ڈال کے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے بندہ۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک بار سندھ میں باقاعدہ جا کے نا دعا دی جڑی ہوندی وہ مورتی وہ دودھ بھی پایا سی تے پھول بھی سٹے سن، سارا نیٹ تے ویڈیوز موجود نے۔ لیکن شاہ نورانی صاحب کا دیکھیں ہم جو ذکر کر رہے ہیں تو بلا وجہ نہیں کر رہے، وہ ایسا بندہ تھا جس نے سیاست میں قدم رکھنے کے بعد خود کو بے دین نہیں کر دیا کہ بس میں سیاست میں آ گیا ہوں، اور آج کے بعد یہاں ہمارے معاشرے میں سیاست کا مطلب ہوتا ہے بے ایمانی۔ صحیح بات ہے، جو بندہ بڑا بے ایمان ہوتا ہے نا ہم اسے بے ایمان تو کہہ نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں جناب تسی بڑے سیاسی ہو، وہ بھی آگے سے خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے برا نہیں کہا اس نے۔ ہمارے معاشرے میں سیاست یہ سمجھی جاتی ہے، حالانکہ سیاست انبیاء کا شعبہ ہے اور بڑی ایک پاک چیز ہے۔ تو شاہ نورانی صاحب کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ 3 بندے جو ہے نا وہ فوت ہوئے، اور 3 بندوں کے لیے اسمبلی میں باقاعدہ جو ہے وہ اسپیکر کی طرف سے بولا گیا کہ ان 3 بندوں کے لیے نا فاتحہ خوانی کر دیں۔ اب ظاہر ہے جہاں ایک عالم دین موجود ہوگا، پیر طریقت راہبر شریعت، تو باقی دنیا دار تو وہ اسے بولیں گے کہ آپ دعا کریں۔ اب 3 بندوں کا نام لکھا ہوا ہے پرچی پہ، تو شاہ نورانی صاحب نے پہلے بندے کا نام لیا، اس کے لیے دعا کر دی اور پرچی نیچے رکھ دی۔ انہوں نے کہا جی آگے بھی 2 بندوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ شاہ نورانی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ پہلا بندہ سنی تھا، اس کے لیے میں نے دعا کر دی ہے، دوسرے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے گستاخ ہیں، میں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔
آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اتنا جو ہے وہ پورے ملک کی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے۔ یہ انداز ہے جو ہے وہ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج ہم ان کی یاد میں جمعہ اگر پڑھا رہے ہیں تو بلا وجہ نہیں پڑھا رہے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب نے وہ کام کیا جو کہ رہتی دنیا تک، جب تک پاکستان ہے تب تک کے لیے اس کا اجر انہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو نیکی شروع کرے گا، اچھا کام دین میں شروع کرے گا، جب تک لوگ اس پہ عمل کریں گے تب تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کی کاوشیں ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون بن گیا کہ مرزئی، قادیانی، لاہوری، یہ سارے کے سارے گروپ جو ہیں جو ختم نبوت پر کسی ایک بھی شک کے لحاظ سے یقین نہیں رکھتے، یہ کافر ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسجد نہیں بنا سکتے، یہ حج نہیں کر سکتے، یہ قربانی نہیں کر سکتے، اور یہ جو ہے اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کا کوئی بھی شاعر اسلام میں سے کوئی ایک بھی یہ استعمال نہیں کر سکتے، اور یہاں تک کہ یہ پاکستان کے اعلیٰ جو عہدے ہیں، مثلا فوج کا افسر ہونا، چیف جسٹس ہونا، یا ملک کا وزیر اعظم ہونا، صدر ہونا، ان عہدوں پر بھی قادیانی جو ہیں وہ نہیں جا سکتے۔ یہ ساری کاوشیں کس نے کی ہیں؟ یہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔